سره کله کله مونږ یو کار کول غواړو نو په دې اړه کې فیر او د څه خوف غوندې که نه سره دغه سچویشن کې مونږ څه کول پکار دي. خوف نشته، صحیح دا اسی د زمنګ د دماغ یو مس کیلکولیشن دی. خوف ایگزسٹ نہیں کرتا. خوف اصل میں ایسی چیز ہے کہ ایک چیز جب ہوئی نہیں ہے اس کے بارے میں ڈر جانا تو بیوقوفی ہے. مثال کے طور پر تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا پاس ڈائس پر آ کر بات کرو، لیکن تم ڈر جاتے ہو. لیکن تم ڈائس پر آئے ہی نہیں ہو تو ڈرتے کیوں؟ جب تم ڈائس پر آئے ہی نہیں ہو تو ڈرتے؟ ڈر اصل میں اس کی وجود نہیں ہے، یہ مس کیلکولیشن ہے. اس پر میں آپ کو ایک کہانی کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے کی تھی اس پہ بات، کہ کتاب اللہ اندہور دی گئی نو زبا ایڈریس کم تاسو ټول د خوف باره کې د سوری تمشي ځینې هلکان وایي کچھ بچے کہتے ہیں ہم ڈائس پہ بات نہیں کر سکتے، کچھ بچے کہتے ہیں ہم سوال ہی نہیں پوچھ سکتے، کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہم کسی کام میں پہل نہیں کر سکتے، کچھ بچے کہتے ہیں ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے. یہ ڈر خوف ہے نہیں، اصل میں یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. ڈر، خوف، انفیریورٹی آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی. جب آپ کوئی کام کرتے نہیں ہیں تو آپ سیکھتے نہیں. اصل سیکھنا کام کے درمیان ملتا ہے. ایک علم حاصل کرنا ہے. میں نے لیکچر دی، آپ سن رہے تو آپ نے حاصل کر دیا. آپ نے کسی لائبریری سے کتاب اٹھائی، پڑھ لی، علم حاصل کر لیا. مسجد گئے اور تبلیغی حضرات نے کوئی اچھی بات کی، آپ نے علم یہ حاصل کرنا ہے. اس سے بہتر یہ تم پیدا کرو. پیدا تب ہوتی ہے جب آپ فیلڈ میں چلے جاتے ہو. مثال کے طور پر آپ کو میں کہتا ہوں کہ اینول ڈے ہے اور فوڈ گالا آپ نے آرگنائز کرنا ہے، تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے اسٹوڈنٹ کو اکٹھا کر کے اسٹریٹجی بناتے ہو، پلان کرتے ہو اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہو. تو اس کے درمیان جو سیکھنا ہوتا ہے وہ کتابوں میں تو علم پیدا کرنا ہے. تو خوف اور ڈر کبھی تمہیں علم پیدا کرنے کے لائن پر آپ ہمیشہ کلاس کے پیچھے قطار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. اور ڈر ہے کیا؟ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ پرانے زمانوں میں یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، بابا لوگ، ملنگ، یہ ایک گاؤں چلے جاتے تھے، سارا دن پیسے اکٹھا کر کے، خیر اکٹھا کر کے لوگوں سے، پھر دوسرے گاؤں چلے جاتے، پھر تیسرے گاؤں چلے جاتے. ایک دفعہ ایک بابا ایک گاؤں گیا، تو جب اس گاؤں میں وہ لوگوں سے اللہ کے نام پہ پیسے اکٹھا کر رہا تھا تو اس نے نوٹ کیا کہ پورے گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، منہ سب کے سب پریشان ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا اس کے ساتھ. تو ساتھ ایک چونترے پر ایک بیٹھے ہوئے بابے سے پوچھ رہے کہ آج اس گاؤں پہ کیا آفت آئی ہے کہ سب کے منہ لٹکے ہوئے پریشان ہیں. کہتے آفت ہی تو آئی. کہتے کون سی آفت؟ کہتے آج رات سال میں ایک بار ہم پورے گاؤں والے ایک نوجوان کی قربانی دیتے ہیں. کہتے وہ کیوں؟ کہتے اگر وہ یہ قربانی ہم نہ دے تو یہ بلا رات کے 3 بجے جو آتی ہے، یہ جو بلا آتی ہے یہ پورے گاؤں کو ملیامیٹ کرتی ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر ہم پورے گاؤں کے نوجوانوں کے نام لکھتے ہیں، اس کا ٹوکن نکالتے ہیں، جس کا نام آ گیا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے گاؤں کے بڑے دروازے کے باہر ادھر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ بلا رات کو آ جاتی ہے اور اس نوجوان کو کھا جاتی ہے اور باقی گاؤں کو خیر عافیت ہو جاتی ہے. وہ بابے نے کہا ہوئے یہ کیسی بات؟ بابے نے پورے گاؤں کو اعلان کیا، اے یا حالے، وہ ترکی کے زمانے کے، یا حالے اے لوگوں، سب لوگوں کو اکٹھا کیا. جب لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو بولا کہ بھائی اس طرح ہے کہ اس بار آپ کسی نوجوان کو دروازے پر نہ باندھو، مجھے سامنے کر رہے جاؤ. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات. وہ اب رات کے 2 بج گئے، اب آسمان میں گڑ گڑ بھی ہو رہی، سب لوگ گھروں میں چھپ گئے، کوئی کھڑکی سے دیکھ رہے، کوئی چھت سے دیکھ رہے کہ یہ بابا اتنا سڑا ہو رہا ہے کہ اب یہ بلا جو ہر سال لوگوں کو کہا جاتی ہے، اب بابا کا کیا حشر کرے گا. اب سب لوگ تماشا کر رہے ہیں. اب بابا گیا ہے اور وہ گاؤں کے بڑے سے دروازے کے سامنے سے کھڑے ہو کر، وہ ہاتھ میں اس کا ڈنڈا اور یہاں پر اس کی بوجھی، وہ بوجھے ہوتا ہوئی وہ، اور وہ جا کے وہ دروازہ کھول دیتا ہے. وہ دروازے سے باہر آ جاتے ہیں اور آگے سے بڑی سی بلا جو ہے وہ غڑم غڑم کر کے آ رہی. اب وہ بلا ان کے قریب آ جاتی ہے. یہ بابا ان کے سامنے سینہ تان کے اس طرح کھڑا ہے.
یہ بابا جتنا جتنا بلا کے قریب جا رہا ہے نا وہ بلا پہاڑ کی مانند آہستہ آہستہ چھوٹی ہو رہی. جب بلا اور بابا کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے نا تو بلا چھوٹی سی مینڈک کی شکل اختیار کر کے ایک چھوٹی سی چیز ہو جاتی. تو بابا پھر چیخ نکالتے ہیں اے یا حالے, پورے لوگ نکل آتے ہیں اور اس بلا پر پاؤں رکھ کر اس کو کیا کرتی ہے, چخڑت, ہم پشتوں میں چخڑت بولتے ہیں نا, سمیش کرتی ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں. اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ کوئی ڈر نہیں تھا, ڈر صرف آپ لوگوں کے ذہن میں تھا. تو یہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے, ڈائس پر آنے سے پہلے, کلاس روم میں بات کرنے سے پہلے, سوال پوچھنے سے پہلے, کسی معتبر لوگوں کے سامنے جانے سے پہلے, یہ دل جو آپ کو کہتا ہے نا کہ بس یہ وہ بلا والی کیفیت ہے. آپ جتنا جتنا اس چیلنج کے قریب جاؤ گے یہ بلا آہستہ آہستہ چھوٹی ہو کر چندخ کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یہ ہوتی ہی نہیں. تو ڈر کا کوئی میننگ نہیں. ڈر کو ختم کرنے کے لیے بابے کی طرح بلا کے قریب جاؤ. ایک ہی حال ہے اس کا. ہیزیٹیشن ختم کرنی ہے, خوف ختم کرنا ہے, تو جس چیز سے خوف اور ہیزیٹیشن ہے اس کے قریب چل پڑو. اسی بابے کی طرح کہ جس طرح پوری گاؤں والے بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے باہر گاؤں کے پیچھے آپ کسی کو بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر تو کوئی بھی جانور آ کر اس کو کھا لے گا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بلا آ کر کھا جاتی. اب اگی دڑا نو کھوڑ لو پدے زمانہ کی ہم کچا لازن اخپے دلو اتر لو پدی شاباز گڑا کی کلی کی چرتا شاباز گڑا بہت خدا خبر چکلے ہی کہ نہیں وہ کدی بلا مانے اڑخت چابوت لے پٹی کی لڑک لے سار چراغلے اسپیک میں غوگونو پدی چا کھوڑے لے. تو اس کہانی کے اندر سے نا ایک مطلب اٹھاؤ, جس چیز سے خوف آتی ہے غاڑا ور کا, ارے پختو یو مطلب لے چیز کبھی بلا نہیں ارے کہ غاڑا ور کا. تو خوف ختم کرو گے تو اندر سے جوہر نکلے گی اور وہ جوہر پریکٹیکلی استعمال میں آئے گی. خوف بڑی خطرناک چیز ہے. خوف روک دیتی ہے آپ کو. خوف آپ کو کبھی ایکسپیرینس کرنے ہی نہیں دیتی. اچھا خوف ہے تو کوئی ایکٹیویٹی ہوگی ہی نہیں. جب کوئی ایکٹیویٹی ہوگی نہیں تو میں اپنی ویکنیسز کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. نہیں سمجھے بچوں میری بات. خوف کو آج سے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس خوف کے قریب اور جس چیز سے خوف ہے وہ ایکٹیویٹی کر کے کسی کی پرواہ نہ کرو. ایک دفعہ یہ کر جاؤ گے پھر آپ کو یہ بچوں والا کھیل لگے کہ یار یہ تو گپ تھا, میں ویسے ڈر رہا.